جس نے انسان کو بنایا تھا، شاباش، جس خدا نے انسان کو بنایا تھا اس نے انسان کو وہیں سے کہا تھا کہ تیرے قبضہ اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو تو پسند کرے گا اپنی مرضی پہ نہ کرنا، جو میں تیرے لیے پسند کروں وہ تیری پسند ہونی چاہیے، اور جو میں تیرے لیے ناپسند کروں وہ تیری پسند نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دن گزرتے گئے، ہم منمانی کرتے گئے، جو کچھ اس نے ناپسند فرمایا تھا ہمارے لیے ہم پسند کرنے لگے، جو کچھ اس نے پسند فرمایا تھا ہم ناپسند کرنے لگے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ ہم سجدے کر کر کے، رکوع کر کر کے اس کی رضا حاصل کر رہے ہیں، لیکن حالت یہ تھی کہ ہم اس سے مذاق کر رہے تھے۔ جو کچھ اس نے پسند فرمایا وہ ہم ناپسند کر کے اس کو مسل رہے تھے، صبح شام اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، اور پھر جا کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تو ہی سب سے بڑا مالک و مولا، میں تیری بندگی کر رہا ہوں اور تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو تیرے لیے پسند فرمایا تو وہ پسند کرتا ہی نہیں، جو میں نے ناپسند کیا تو وہ پسند کرنے لگا۔ ایک طرف سے تیری دشمنی میری ساتھ ہے، اعلان جنگ ہے، کھلا اظہار جنگ ہے، اور ایک طرف سے تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ تیری رضا میں ردینا باللہ تعالیٰ، تیری رضا میں میری رضا ہے، اور جو تو چاہتا ہے میں ویسا ہی کروں گا اے خالق۔ تو وہ رب فرماتا ہے کہ کیسی منافقت ہے تیرے وجود میں اے میرے بندے، کہ تو سمجھتا ہی نہیں، جو کچھ میں پسند کرتا ہوں وہ تو پسند ہی نہیں کرتا ہے، میں نے جو کھانے کے لیے بولا وہ تو کھاتا ہی نہیں، جو پہننے کے لیے بولا وہ پہنتا ہی نہیں، سب کچھ تیرے من کے موافق تو کر رہا ہے، اور پھر میرے آگے سامنے جھک کے کہہ رہا کہ میں تیرا ہی ہوں، جو تو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ نہیں، وہ کہتا کہ نہیں، تیری دوستی میری دوستی اب ختم ہو گئی۔ میں نے سمجھانے کے لیے سب سے بہتر اصول چنا تھا کہ ایک اپنی کتاب بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے زلفوں کے اسیر ہونا، اس کا دیوانہ ہو جانا، اس کا تابع ہو جانا، اس کے الفاظ ایسے تھے کہ جو تیرے دل کے اندر ایسی سرایت کر جاتا تھا کہ تیرا دل بدلنے کو مجبور ہو جاتا تھا۔ لیکن جب تو نے میرے عمدہ سے عمدہ مخلوق میرے محبوب کو بھی نکارا، اس کو بھی چھوڑا، اب تو بتا، وہ تو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی، میرے قدرت کا وہ عظیم شاہکار تھا، وہ کمال انتہا ہے، میرا کمال انتہا تیرے لیے، اور نہ ہی جنت میں اس جیسی کوئی شے ہے، نہ آسمانوں میں اس جیسی کوئی شے ہے، نہ عرش پہ اس جیسی کوئی شے ہے، نہ عرش تلے اس جیسی کوئی شر ہے، جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے، پہلے نمبر پر میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ آپ کو دیا تھا سمجھانے کے لیے کہ میری پسند کو تو پسند کرنا، کیونکہ تو سمجھ لیتا کہ وہ تمہیں سمجھاتا، وہ تمہیں سکھاتا، تو نے اس کی زلفوں کی اسیری بھی چھوڑ دی، اس کے غم میں فرفتہ اور گرویدہ ہونا بھی چھوڑ دیا، تو نفاق میں چلا گیا، شر میں چلا گیا، میرے محبوب نے جو رستہ تمہیں دکھایا اس کو بھی تو نے چھوڑا، پھر بھی تم کہتا ہے مجھے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خالق۔ کس اعتبار سے؟ تم سے تو وہ گھوڑا اچھا ہے جس پہ تو لادتا ہے اپنا سامان، لیکن وہ صرف گھاس کھانے کے بغیر کوئی توقع تم سے نہیں رکھتا، تم سے تو وہ کتا اچھا ہے جو کم سے کم بدضمیری تو نہیں کرتا ہے۔ تو کتنے نفاقوں میں پڑا ہے، کتنے شروں میں پڑا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو میرا خالق اور مالک۔ یہ کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ایسی حالت، ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر کچھ چیزیں رکھی کہ اگر آپ اسیران مصطفیٰ میں بھی نام نہ لکھوا سکیں، اس سے بھی باہر آئے، آپ نے پوچھا ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے وجود میں ہیں، اگر ان کا ہم رکھ رکھاؤ کریں گے، ہم ان کو سیدھا کریں گے،
یہ درواز بخلیو بار بار کی اچھا ٹھیک یم دروازے یلا یمس نیبر کنی ور سے بیو نیبر کنی اچھا ٹھیک تو تتہ تمس آواز واتان سن تو اس اندر کنی آسہ بی اندر کنی تو امہ سۭتۍ چھِ بار بار ڈسٹرب گژھان. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ایسے چیزیں ہیں ہمارے وجود میں کہ جن کو ہم صحیح سمت لے جائیں گے اور کسی کامل کے سامنے جو عظیم علاج معالجہ کرنے والا کوئی ایسا پیر کامل ملے اور وہ ہمارے اس نقائص بری عادات جو نقص سے بھرے پڑے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے راہ راست کی طرف لینے کے لیے ہمارے لیے ایک فائدہ مند سالار ثابت ہو سکتا ہے, جو ہمیں بہت سارے ظلموں سے بچا سکتا ہے.